آج میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو قرآن مجید پڑھنے والے ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ قرآن کو ہم اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں، ہمارے والدین نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی یہی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ قرآن کو کھولتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہی یہ کتاب نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن جب کوئی ہم سے یہ سوال کر بیٹھتا ہے کہ بھائی یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے دی تھی، اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا نسخہ کہاں ہے، وہ دکھائیے جس میں قرآن مجید موجود تھا۔ اور ہم یہ بھی سنتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کبھی چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، اور پھر سیدنا عثمان نے اس کو مرتب کیا۔ تو ایک عام مسلمان اس بات پر کیسے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو کہ یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے رسول نے اس وقت دی تھی، اور وہی کتاب ہے جو اللہ کے رسول کو دی گئی تھی؟ یہ سوال ظاہر ہے تاریخ سے متعلق ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب تاریخ منتقل ہوتی ہے تو اس میں دو چیزیں بالکل واضح طور پر الگ الگ سمجھنی چاہیے۔ تاریخ کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیبلشڈ ہسٹری کہتے ہیں۔ یہ کس طرح منتقل ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ کسی بڑے گروہ، کسی جماعت، کسی قوم کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے۔ اجماع اور تواتر کہاں سے کہاں تک؟ پہلے دن سے آپ کے زمانے تک اس کو قائم رہنا چاہیے۔ دونوں میں فرق بھی سمجھ لیں، یعنی تواتر میں آپ کسی چیز کو یا قول سے دہرا رہے ہوتے ہیں یا عمل سے دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے تواتر وجود میں آتا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، سینکڑوں ہزاروں ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، وہ ایک بات کو قول سے دہرا رہے ہیں یا عمل سے دہرا رہے ہیں۔ جیسے نماز عمل سے دہرائی جا رہی ہے، جی، قرآن قول سے دہرایا جا رہا ہے۔ آپ نے کوئی نظم پڑھی تو یہ قول سے کسی چیز کو دہرانا ہے۔ جی، آپ کسی جگہ جا کے سجدہ ریز ہو گئے تو یہ عمل سے کسی چیز کو دہرانا ہے۔ تو تواتر یہ ہے۔ اجماع کیا ہے؟ یعنی وہ جو کمیونٹی ہے یا وہ قوم ہے، اگر وہ بہت بڑی تعداد میں ہے، اس کے بارے میں عقل یہ نہیں مانتی کہ یہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں یا کسی غلطی پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر یہ بات آپ نے اصول میں سمجھ لی، عقلی لحاظ سے سمجھ لی، تو اب اس کا پورا علم کیا کہتا ہے؟ یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز وجود پذیر ہوگی اس کے بعد وہ یا اس چیز کے قولی تواتر کا ذریعہ بنے گی یا اس کے عملی تواتر کا ذریعہ بنے گی، اور یا پھر وہ علم کے اجماع کا ذریعہ بنے گی۔ علم کے اجماع کا کیا مطلب ہے؟ آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ ہوتا کہیں پڑا ہوا، اس کو پہلے دن سے محفوظ کر لیا جاتا، اور اس نسخے کو ہم جا کے دیکھ بھی سکتے، جی، اور پوری مسلمان امت نسلاً بعد نسلاً اپنے علم کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوتی کہ یہ وہی نسخہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دے کے یہاں رکھوایا تھا۔ ٹھیک۔ تو یہ اجماع ہوتا لیکن تواتر نہ ہوتا۔ تواتر اس لیے نہ ہوتا کہ نسخہ ایک ہے، اس کو لوگ آگے منتقل نہیں کرتے۔ آگے منتقل نہیں کر رہے، یعنی اس کو آگے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ ایک چیز کا علمی طور پر متفق علیہ ہو جانا، لیکن بہت بڑے پیمانے پر۔ کتنے بڑے پیمانے؟ یعنی وہی جس کو اصول میں بیان کیا جاتا ہے کہ عقل اس بات کو محال سمجھتی ہے کہ اتنے لوگ اتنی مختلف جگہوں پر تاریخ کے اتنے مختلف ادوار میں کسی جھوٹ پر جمع ہو گئے۔ ٹھیک۔ یہی تعریف ہمیشہ سے اس کی جاتی ہے، اور میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کی ساری تاریخی حقیقتیں اسی طریقے سے تاریخی حقیقتیں بنتی ہیں۔ یعنی جب کسی بہت بڑے گروہ کا، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی زمانے میں کوئی چیز پیدا ہو جائے، یعنی اس کو پہلے دن سے، جب آپ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا، اس وقت سے لے کر اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ ابن خلدون نے لکھا ہے، یہ در حقیقت اسی کو ثبت کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ریکارڈ مرتب کر رہے ہوتے ہیں، تاریخی ریکارڈ مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ اخبار احاد۔ ایک آدمی بیان کرتا ہے، دو لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں واقعہ ایسے ہوا تھا، فلاں جگہ یہ گفتگو ہوئی تھی، فلاں جگہ پر یہ حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ اخبار احاد کا مطلب کیا ہے؟ ایک، دو، تین، چار لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ظاہر ہے یہ اخبار احاد بھی بڑی حد تک قبول کی جاتی ہیں، یعنی ان پر جر و نقد بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو دین کی پوری روایت ہے وہ انہی دو ذرائع سے منتقل ہوئی ہے۔ جی، یعنی ایک آپ کے پاس اجماع اور تواتر ہے،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ کا یہ بڑا احسان ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوہ زیتون پر چند لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی ایک بہت بڑی جمعیت آپ پر ایمان لائی. ایمان لانے کا یہ عمل تاریخ کی روشنی میں ہوا. یہ جب میں کہتا ہوں تاریخ کی روشنی میں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم تاریخ کی روشنی میں آ گئے تھے. صرف ہم مسلمان نہیں، پوری دنیا تاریخ کی روشنی میں آ گئی تھی. یعنی گرد و پیش میں چیزیں ریکارڈ میں آنی شروع ہو گئی تھیں، وہ آگے بیان ہونی شروع ہو گئی تھیں. سیدنا ابو بکر کی حکومت قائم ہوئی، جزیرہ نما عرب میں ایک بڑا انقلاب آیا، سیدنا عمر نے بہت سی فتوحات کیں. یہ سب کچھ پری ہسٹورک نہیں رہا. تو تاریخ کی روشنی میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا. پہلی چیز یہ دینے کا طریقہ کیا اختیار کیا. یہ دینے کا طریقہ ہے جس سے لوگ چونکہ پوری طرح واقف نہیں یا واقف تو ہے متنبع نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ یہ تلاوت آیات ہوئی. یہ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا گیا آپ کو اتلو علیہم، اقرا. اسی طرح سے یتلو علیہم آیاتہ. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے انذار کریں گے، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کریں گے. اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. یعنی اس قرآن کے ذریعے سے میں انذار کرتا ہوں. یہ قرآن نذیر للعالمین ہے. اس کے ذریعے سے لتنذر ام القری ومن حولھا، یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے انذار کیا گیا. ذکر بالقرآن. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن پڑھ کے سناتے تھے. اب جب یہ قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا تو پہلے مرحلے ہی سے لوگ ایمان لانے لگے. سنتے ہی سیدہ خدیجہ ایمان لے آئیں، سیدنا ابو بکر ایمان لائے. یعنی ایمان لانے کا عمل بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا. قرآن سنانے کا عمل، پہلے مخاطبین کون تھے جن کو سنایا گیا تھا؟ نہ ماننے والے. لیکن ایمان لانے کا عمل بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا. بالکل. تو اب سب سے بڑی نعمت کیا تھی جو لوگوں کو اس وقت مل رہی تھی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی کتاب. اپنے آپ کو ذرا اس جگہ رکھ کے دیکھیں کہ ہم مکے میں ہیں، ایمان لے آئے ہیں، قرآن مجید سنایا جا رہا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے دولت بانٹی جا رہی ہے. جی ہم تو محفوظ کریں گے فوراً. تو یہ فوری رد عمل کیا تھا کہ جو لکھنا جانتا تھا اس نے لکھنا شروع کر دیا، جو یاد کر سکتا تھا اس نے یاد کرنا شروع کر دیا. جتنا ممکن تھا لوگ کرتے چلے گئے. جیسے جیسے ایمان لاتے چلے گئے، لکھنے والے لکھتے چلے گئے اور یاد کرنے والے یاد کرتے چلے گئے. یہ عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑے پیمانے پر ہو گیا. اچھا پھر ظاہر ہے کہ قرآن مجید ایک دوسری ترتیب سے نازل ہو رہا تھا. اس کو ترتیب دینے کا کام بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیا گیا. اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو پورا قرآن ترتیب پا چکا تھا. یعنی قرآن مجید کو کسی اور نے آپ کے بعد ترتیب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب دیا. اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، انا علینا جمعہ و قرآنہ. یعنی یہ قرآن ہم اس کو جمع کریں گے. تو اس کی جمع و ترتیب کا کام خود اللہ تعالیٰ نے کیا. یعنی جو ترتیب اب آخری دنیا کے لیے دینی تھی، بعد کے زمانوں کے لیے باقی رہنی تھی، اس ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن جیسے اب ہمارے پاس ہے ترتیب پایا. پھر یہ پورا کا پورا قرآن جبریل امین نے پڑھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جبریل نے سنا. 2 مرتبہ آخری جو رمضان ہے، آخری 2 سالوں کے رمضان، ان میں یہی کیا گیا. تو اس طرح گویا نزول بھی مکمل ہو گیا، ترتیب بھی مکمل ہو گئی، اس کو پڑھ کر سنانے کا کام بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. جب یہ سب ہو گیا تو ہر شخص نے اپنے نسخے اس کے مطابق درست کر لیے. اور اس طرح قرآن کا تحریری تواتر بھی شروع ہو گیا، قولی تواتر بھی شروع ہو گیا. یہ قولی تواتر ہے جس کا نظارہ آپ اس وقت بھی کرتے ہیں. یعنی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو صرف تاج کمپنی کی چھپی ہوئی آپ کو نہیں ملتی، بلکہ دنیا بھر میں 10 ہزاروں لوگ اس کو زبانی بھی سنا رہے ہوتے ہیں. یعنی پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک یہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. رمضان میں یہ نظارہ کرنا ہو تو کسی جگہ چلے جائیے، لوگ یہ پڑھ کے سناتے ہیں. یعنی آپ جب چاہیں کسی شہر میں
لوگوں کو بلا لیں، 10 لوگ آ جائیں گے، بچے آ جائیں گے، جی، بلکہ قاری غلطی کرتا ہے پیچھے دوسرا بچہ ٹھیک کر دیتا اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگ جن کو آپ سامنے کہتے ہیں وہ درست کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی بھی جب ہم قرآن چھاپتے ہیں تو غلطی نہیں ہوتی، اسی طرح ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کوئی حافظ یا قاری بھولتا نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اتنے بڑے پیمانے پہ شائع و ضائع ہو چکا ہوا ہے کہ اس غلطی کے باقی رہنے کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ چیز قرآن کو پہلے دن حاصل ہو گئی تھی، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی، آپ اندازہ کریں کہ کوئی 1,00,000 سے زیادہ تھے جو آپ کے ساتھی بنے۔ ان لوگوں کے ذریعے سے یہ ایسے ہی تحریری طور پر بھی اور اسی طریقے سے منتقل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ لاکھوں سے کروڑوں کو منتقل ہوا ہے۔ اب 1.25 ارب کے قریب آبادی ہے، ہر گھر میں آپ کو تحریری نسخہ مل جاتا ہے، چھاپا خانہ آ گیا، آپ کا انٹرنیٹ آ گیا، اس کے محفوظ ہونے کے دوسرے ذرائع پیدا ہو گئے۔ ان سب ادوار سے ہم واقف ہیں، لیکن ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ یعنی لکھنے والوں نے لکھ لیا اور یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا۔ اس طرح یہ اس مسلمان امت کے قولی تواتر سے اور تحریری تواتر سے منتقل ہوا ہے، اور اس میں اصل کی حیثیت ہمیشہ قولی تواتر کو حاصل رہی ہے۔ یعنی یاد کرنے والے جو ہیں وہ تصویب کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی پاکستان میں جب قانون بنایا گیا، یہ پتہ چلا کہ کچھ نسخوں کی اشاعت یا طباعت میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کی بات ہے۔ اچھا، تو مولانا کوثر نیازی صاحب نے، جو ان کے وزیر تھے مذہبی امور کے، ان کو توجہ دلائی۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک قانون بنا ہے، تو اب آپ قرآن نہیں شائع کر سکتے جب تک کہ آپ کو اسی حافظ کی تصویب حاصل نہ ہو جائے۔ وہ مہر لگاتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، اس میں زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطیاں اس کے باوجود رہ جاتی ہیں، لیکن وہ اسی تواتر کے ذریعے سے درست ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی فوراً تنبیہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، فوراً توجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پہلے دن سے دنیا کی اس لحاظ سے بالکل منفرد کتاب ہے کہ وہ کسی نسخے کی محتاج ہی نہیں تھی۔ اس لیے نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک نسخہ ترتیب دلایا، نہ کسی اور نے، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی۔ جب آپ نے پڑھا تو لکھنا جاننے والوں نے لکھنا شروع کر دیا، اور یاد کرنے والوں نے یاد کرنا شروع کر دیا، اور اسی تواتر نے غلطیوں کی بھی اصلاح شروع کر دی۔ تو یہ پہلے دن سے اس طرح منتقل ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو بعض چیزیں ملتی ہیں، حضرت عثمان نے کیا کیا فلاں ہے، وہ اشاعت کر رہے ہیں قرآن کی۔ یعنی اس وقت بھی سعودی عرب میں ایک بہت بڑا مکتبہ قائم ہے جو لاکھوں کی تعداد میں قرآن چھاپ کر دنیا کو پہنچاتا ہے۔ جی، تو مسلمانوں کی حکومتیں یہ خدمت ہمیشہ کرتی رہی ہیں۔ چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو شاہ فاروق کے زمانے میں مصر سے نسخے چھاپے گئے۔ یہ کوئی قرآن مجید نہیں ترتیب دیا جا رہا تھا، وہی مسلمانوں کے اندر شائع و ضائع قرآن، وہی قرآن جس کو ہر آدمی نے لکھا ہوا تھا، وہی قرآن جس کو ہر جگہ لوگ تحریری طور پر اپنے ہاں کتابت کر کے رکھے ہوئے تھے، اسی قرآن کو پکڑا گیا اور پکڑ کر چھاپ دیا گیا، یعنی چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا۔ یہ جو ابھی آپ کے ہاں یہ انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں آئیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کوئی نسخہ لینے کے لیے گئے نہیں، آپ کہیں جا کے مدینہ میں آپ نے کوئی نسخہ ڈھونڈا، استنبول میں کوئی نسخہ ڈھونڈا؟ وہی مسلمانوں کی زبانوں پر جو قرآن جاری ہے، اور وہی مسلمان جس قرآن کو لکھ کر شائع کر رہے ہیں، آپ نے اسی کو پکڑا اور پکڑ کر آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا۔ قاریوں نے اسی کو پڑھا اور اسی کو آپ سن رہے ہوتے ہیں اور حاضر اٹھا رہے ہوتے ہیں، قرات سے، تجوید سے، عربی لہجے میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید اس طرح منتقل ہوا ہے، یہ کسی نسخے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو کبھی یہ ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی ایک نسخہ ترتیب دیا جائے، کہیں رکھا جائے، اس کی حفاظت کے لیے فوج مقرر کی جائے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ہوتی تو یہ اعتماد کھو چکا ہوتا، اس نسخے کے بارے میں 1000 کہانیاں بن چکی ہوتی۔ جی، کوئی بتاتا اس کے 2 برق غائب ہو گئے تھے، کوئی یہ کہتا یہ وہ ہے ہی نہیں، کوئی یہ کہتا فلاں وقت میں جو حملہ ہوا تھا مدینے کے اوپر اس میں غائب ہو گیا تھا، دوسرا رکھ دیا گیا تھا، کسی نے چوری کر کے تبدیل کر دیا، کوئی کہتا چوری کر کے تبدیل ہو گیا تھا۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ قرآن مجید کے معاملے میں یہی وہ اہتمام ہے جو دنیا کا بالکل منفرد اہتمام ہے، ٹھیک، جس نے کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ تو یہ جو لوگ کہانیاں بالعموم اس طرح کی بیان کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل افسانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بعد کے زمانے میں جو منافقین کی ذریت ہمارے ہاں بچی رہ گئی،
اس نے یہ افسانے بیان کرنے شروع کر دیے. پھر وہ ہمارے ہاں محدثین کو بھی مل گئے, انہوں نے بھی بعض چیزوں کی چھان پھٹک کی, بعض کو رد کر دیا, اس کے باوجود بعض رہ گئے. ان کا چھان پھٹک کا کام ہوتا رہتا ہے. لیکن اصلاً قرآن کیسے منتقل ہوا ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے وہ تلاوت کر کے باہر آیا. جی یعنی دیکھیں نا, قرآن اپنی خود تعریف بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, لوح محفوظ سے جبریل امین اس کو لیتے ہیں. کسی جن شیطان کے لیے در اندازی کا کوئی موقع نہیں ہوتا. پورے زمین و آسمان پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ آسمان سے زمین تک آتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا جاتا ہے. یہ وہاں سے آپ کی تلاوت کے ذریعے سے باہر آتا ہے. اور پھر صحابہ کرام ہیں جن کے دلوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے, جن کی تحریر میں بھی منتقل ہو جاتا ہے. یہ سب قرآن نے خود بیان کیے. سوچیں ذرا کہ جس کتاب کے لیے لوح محفوظ, جس کو لانے والے جبریل امین, جس کے لیے آسمانوں میں پہرے, جب وہ زمین پر آ گیا تو اس کے بعد اس کا نسخہ ترتیب دینے کے لیے کمیٹی بنائی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہم سب جب یہ یعنی جس طرح وہ اہتمام غیر معمولی ہے کہ خود ذات خداوندی کلام کر رہی ہے, لوح محفوظ کے اندر اس کو لایا جا رہا ہے. جبریل امین جو متعین سما امین ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. ادھر ادھر آسمان پر جنات گواہی دے رہے ہیں, پہرے لگ گئے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ قرآن آ رہا ہے. وہ اس سینے میں آ رہا ہے جس سے زیادہ مطہر پاکیزہ سینہ انسانوں میں شاید ہی کہیں ہو. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہو کر آپ کی زبان فیض ترجمان سے سامنے آ رہا ہے. وہ کون سی جماعت ہے جو اس کو سن رہی ہے؟ وہ قدسیوں کی جماعت, جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لپک کر اس کو اخذ کر رہی ہے. جو کچھ اس کے پاس کاغذ میسر ہے یا لکھنے کی چیز میسر, اس پر لکھنا شروع کر دیا اس نے, اور اس کے سینے موجود ہے, ان میں محفوظ کرنا شروع کر دی. تو یہ قرآن ایسے آسمان سے آیا ہے, ایسے زمین تک پہنچا ہے, ایسے صحابہ نے اس کو آگے منتقل کیا ہے, اور آج بھی یہ مسلمان امت ایسے ہی کر رہی ہے. لکھنے والے لکھ رہے ہیں, یعنی اب آپ چھاپ بھی دیتے ہیں, اب آپ انٹرنیٹ پہ بھی ڈال دیتے ہیں. جو نئے ذرائع پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں, یہ اس میں بھی ثبت ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ بالکل پیرالل متوازی اسی طرح یاد کر کے بھی بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک. تو یہ ہے قرآن مجید کے منتقل ہونے کا طریقہ. اس ذیل کی جو قصے, کہانیاں, روایات ہیں, یہ بالکل بے معنی ہیں. ان کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے, کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب بہت آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے بتایا. ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا, اور پیغمبر اس لیے بھیجا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجی جاتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے, اور پیغمبر کو کہا ہے کہ اگر آپ یہ میرا پیغام نہیں پہنچاتے تو فما بلغت رسالہ. تو جب مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر تو آئے دنیا میں اور آ کے رخصت ہو گئے, لیکن انہوں نے یہ اہتمام ہی نہیں کیا, یہ تو ان کے بہت عرصے بعد ہوا, تو جو پورا دین کا تصور ہے اور پیغمبر اور خدا کا رشتہ ہے وہ کس قدر مجروح ہوتا ہے. بہت سے ظالم لوگوں نے یہی کام کیا ہے. یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے, صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت, ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو منافقین بھی تھے. یہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے. یہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ ان کی تطہیر کی آخری کوششیں بھی کی گئیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ رہ گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ موجود تھے مدینے میں بھی, 2 4 5 10 جتنے بھی تھے, وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آئے. لیکن اللہ کا بڑا کرم یہ تھا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو اس قرآن کے امین بنائے گئے تھے, وہ اسی طریقے سے اس کو منتقل کرتے رہے. اس طرح کے 2 4 5 لوگ جو کہیں رہ گئے, وہ یہ کہانیاں بناتے رہے, اور یہ کہانیاں کچھ لوگوں نے بیان بھی کرنا شروع کر دیں. یعنی کہیں بکری کے کھا جانے کی کہانی, اور کہیں 40 پارے کی کہانی, اور کہیں یہ آیت تھی یہ نکال دی گئی, اس طرح کی کہانیاں. یہ کہانیاں ہیں, قصے ہیں, داستانیں ہیں, ان کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جلیل القدر جماعت جو صحابہ کرام کی ہے, اور جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس میں اللہ کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کریں گے, انہوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے, پھر سمجھ لیجئے, یعنی اتنے بڑے جم غفیر نے اس کو منتقل کیا ہے کہ اس کے کسی غلط چیز پر جمع ہونے کا امکان نہیں. اور مسلمان اپنے علم میں بالاجماع پورے اتفاق کے ساتھ پہلے دن سے اس کی تصدیق کرتے رہے. یعنی اس وقت بھی کیا ہے, ایسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو زبانی منتقل کر رہے ہیں. ہر گھر میں یہ قرآن مجید چھاپ کر آ جاتا ہے,
اور اس طرح تحریری تواتر سے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پوری مسلمان امت کا علم یہ شہادت دیتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا گا۔ تو اس سے فرق بھی سمجھ میں آ گیا کہ تواتر کیا ہے، اجماع کیا ہے۔ یعنی جس وقت حفاظ اس کو سنا رہے ہیں تو یہ تواتر قولی ہے، جس وقت اس کو لکھ کر آپ کو دیا جا رہا ہے تو یہ تواتر تحریری ہے، اور جس وقت مسلمانوں کا علم اس پر شہادت دیتا ہے اور بغیر کسی اختلاف کے شہادت دیتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو یہ اجماع ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا عام صاحب، ایک سوال لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی غلط بات کو آگے متفق ہو کے منتقل کرے، یہ عقلاً محال ہے، تو ایک مثال کسی نے دی کہ مثلا آج ٹی وی چینل پہ خبر چلتی ہے، اس کو 2 لاکھ لوگ سنتے ہیں، تو وہ 2 لاکھ لوگ تو خبر اپنی ذات میں اگر جھوٹی بھی ہو تو وہ سننے کے بعد اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ جھوٹ کو آگے پھیلا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ذرا واضح کیجئے گا کہ تواتر میں سچ اور جھوٹ زیر بحث نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو خبر کا حدوث ہوا ہے اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی تواتر اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو یہ اس واقعے کا تواتر ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یہ تو قرآن بتائے گا، الگ بحث ہے، یعنی اس کے دلائل علمی عقلی الگ ہوں گے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صدور ہے، یعنی آپ دے رہے ہیں اور یہ مسلمان امت اس کو منتقل کر رہی ہے بغیر کسی ادنی اختلاف کے۔ یہ ہے اصل وہ چیز کہ جس سے قرآن مجید پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا ہے، اور ہم پورے یقین اور اذعان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضور پر نازل ہوئی اور آپ نے اس امت کو دی۔ پھر یہ کہ وہ جو امت ہے جو منتقل کر رہی ہے وہ کوئی 50-100 ہزار لوگوں کا بکھرا ہوا گروہ نہیں ہے، یعنی وہ بہت بڑی تعداد میں خود حضور کی زندگی میں ایک سلطنت قائم کر چکے ہیں، ان کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی ہے چند برس کے عرصے میں، اس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کی سب سے بڑی طلب کیا قرآن۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر اس کی اشاعت کا پہلے دن سے اہتمام ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ باقی رہی یہ بات کہ حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں، وہ خدمت کرتی رہی، آج بھی کرتی ہیں۔ یعنی ہماری حکومت نے بھی بری ہو بھلی ہو، پاکستان کی حکومت نے بھی قوانین بنائے۔ یہ قوانین اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ قرآن مجید میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، نہیں، تاکہ اشاعت میں بے احتیاطی نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کا اہتمام یہ سیدنا عثمان نے بھی کیا، اس سے پہلے سیدنا عمر نے بھی کیا ہوگا، اس کے بعد کے خلفاء بھی کرتے رہے، حجاج بن یوسف نے بھی کیا، اور بھی بہت سے لوگ کرتے رہے، یعنی تو عثمانی بھی کرتے رہے۔ شاہ فاروق نے جب اس کو چھاپ کر شائع کرنے کا اہتمام کیا تو یہی اہتمام تھا۔ یعنی اس میں کوئی قرآن نہیں ترتیب دیا جا رہا، بلکہ قرآن مجید کے نسخوں کی تطہیر ہو رہی ہے، جو چھاپے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، ان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ہمارے ملک میں ضائع کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات، ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی تصحیح کا کام اسی طریقے سے جاری رہتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ قرآن لکھنے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اس میں غلطی نہیں ہوگی، یا جب آپ پڑھنے لگے ہیں تو اس میں کوئی فرشتے مقرر ہیں کہ وہ پڑھنے میں نہیں، کس طرح سے وہ غلطی ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کے عظیم شیو سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے چھاپا، اس کے بعد آپ نے توجہ دلائی، زید نے دلائی، بکر نے دلائی، اس کے بعد اس کی تصحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ بولنے میں ہوتا ہے، یہی معاملہ تحریر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا عام صاحب، آپ نے ایک آیت یہاں پر پڑھی تھی، سورہ قیامہ کی آیت، وہ آیت کیا کہتی ہے، مکمل بات کیا ہے اس میں، اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مرتب شکل میں موجود تھا؟ پوری آیت کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی دولت حضور دے رہے تھے، اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو اصل میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ کسی کو یاد کرنے سے، نہ کسی کو تحریر کرنے سے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ لکھنا جانتے ہوں، سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، لکھنا جانتے ہوں، اور اللہ کا آخری رسول اللہ کی آخری کتاب پڑھ کر سنا رہا ہو، کیا کریں گے؟ لکھوں گا، میں تو صبح شام لکھوں گا۔ یعنی آپ تو ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے، لکھیں گے۔ آپ کو ذرا اطلاع ملے گی کہ اچھا اوپر سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فلاں حصے کو فلاں صورت میں رکھ دیجئے، اس کو اس طرح ترتیب دے دیجئے، آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اپنے نوٹس کو درست کرنے۔ یہ رسول اللہ کو دکھائیں گے روز کہ بھائی یہ لکھا ہے، ہم پوچھیں گے جا کے، اگر کوئی تردد ہوگا تو پوچھیں گے۔ تو صحابہ کرام کی سب سے بڑی دلچسپی کی چیز کیا تھی؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔
تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ تو نا صحابہ کے اندر جو طلب تھی، اور جیسے وہ خود حضور کے اندر طلب کا کیا معاملہ تھا، جی اس سے بھی بڑھ کر، یعنی آسمان سے آنا ہے، انتظار ہوتا تھا آپ کو انتظار جب آ جاتے تھے جبریل امین لے کے، تو گویا آپ کی طرف سے شدید طلب کا، اشتیاق کا اظہار ہوتا تھا کہ جلد سے جلد میں اس کو حاصل کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس میں کسی تردد میں مبتلا نہ ہوا کریں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی اس کو بہت جلد پا لینے کے لیے آپ تیز تیز زبان نہ چلایا کریں۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، یہ قرآن ایسے ہی نازل ہوگا، پھر ہم اس کو ترتیب دیں گے، جمع کریں گے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید ہے، ظاہر ہے کہ مختلف صورتوں کی صورت میں، بلکہ خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حصہ نازل ہو گیا، پھر بعد میں دوسرا حصہ نازل ہوا۔ کوئی دیکھنا چاہے تو مثلا سورہ مزمل میں دیکھ لے، بالکل واضح ہے کہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے، دوسرا حصہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ ترتیب دینے کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم کریں گے، یعنی یہ بعد میں نہیں کسی نے کرنا۔ انا علینا جمع ہو، اچھا پھر ہم جمع کریں گے، پھر کیا کریں گے، وہ قرآن ہو، یعنی اس کو انا علینا جمع ہو وہ قرآن ہو، ہم اس کو جمع کریں گے اور پھر پورے کو پڑھیں گے۔ یعنی ایک تو یہ اس وقت تلاوت کیا جا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب نازل ہو رہا ہے، جب یہ جمع و ترتیب کے اس مرحلے سے گزرے گا تو یہ دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اور پھر کیا کہا ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس وقت اس کو پڑھیں گے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اگر اس سے پہلے کوئی اس میں معاملہ ذہن کے اندر ہوگا بھی یا کوئی غلطی بھی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی، پھر اس قرات کی اتباع کرو۔ ثم انا علینا بیانہ، اور اگر کوئی سوال اس دوران میں جب کہ ہم اس کے جمع و ترتیب کا کام کر رہے ہیں پیدا ہوگا تو ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے۔ چنانچہ وہ وضاحتیں بھی پورے قرآن مجید میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، یعنی اللہ نے نازل کیا، اللہ نے ترتیب دیا، اللہ نے ترتیب کے بعد پورا کا پورا دوبارہ پڑھا، اس کے ساتھ حکم دیا کہ اب یہ قرات ہے جس کی پیروی کی جائے گی، اور پھر وہ جو تبیین، توضیح، سوال کا جواب دیا۔ آپ جگہ جگہ نکال کے دیکھیں قرآن مجید میں، وہ جس جگہ وہ زمین میں لگائے گئے ہیں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کذالک یبین اللہ آیات، ہم اس طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد، اس زمینہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ تبیین ہے، یہ ہم نے وضاحت کی ہے اس چیز کی۔ تو یہ آپ کو 14-15 مقامات پر قرآن مجید میں یہ بھی مل جائے گا۔ اس طریقے سے اس کی جمع و ترتیب کا کام ہوا ہے، اور یہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے سورہ قیامہ میں۔ ٹھیک